بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے معزز ناظرین، طارق جمیل، اس کے بارے میں آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا مبارک ثانی کیس کا مسئلہ بنا تھا، جس میں تمام مکاتب فکر کے لوگ گئے تھے اور اپنا اپنا موقف ظاہر کیا تھا۔ طارق جمیل کے حوالے سے آج میں کچھ بات کرنے والا ہوں کہ ان کی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ، عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ جو محبت، جو درد، جو دین کا درد اس بندے کے اندر ہے، آج میں آپ کے سامنے وہ رکھنا چاہتا ہوں کہ اس بندے نے کہ جو صحابہ کے جناب شان اور بس واقعات سنا کے اس انداز میں لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے کہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی باری آتی ہے تو اس بندے نے کتنا اپنا کردار ادا کیا ہے۔ پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب، انہوں نے گزشتہ کچھ دنوں میں طارق جمیل کی جو مٹی پلیت کی ہے، یقیناً آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی کہ کس انداز کے اندر پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب نے اس کی مٹی پلیت کی ہے اور اس انداز میں گالیاں دی ہے۔ وہ دوسری گالیاں نہیں جو ہم عام طور پہ سنتے ہیں، ایسی گالی کوئی نہیں، لیکن ایک دائرے کے اندر رہتے ہوئے پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب نے اس کی مٹی کو پلیت کیا ہے کہ جو بندہ سکھوں کے گردوارے میں جانے میں فخر محسوس کرے، اور ہندو مذہب ہو یا بدھ مت مذہب ہو، اسی طرح اور باقی جو فرقہ وارانہ شخصیات ہیں ان سے ملنے میں فخر محسوس کرے، اور جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی باری آئی یا پھر مبارک ثانی کیس کا مسئلہ بنا ہے جس میں تمام مکاتب فکر کے لوگ گئے تھے، تو اس بندے کو اس وقت یہ خیال نہ آیا کہ یار بھی میری تو محبت مصطفیٰ کے حق میں اتنی سی ہے کہ میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے بارے میں مبارک ثانی کیس میں گیا ہی نہیں ہوں، جبکہ اس کے برعکس اس کو دیکھا جائے تو اس کی جناب صحابہ کرام کے بارے میں گستاخیاں موجود ہے، اور اس کا یہ دعویٰ کرنا، یہ بات میں بڑی سوچ سمجھ کے بڑے دلیل کے ساتھ کرنے والا ہوں، یہ میرے پاس پروف موجود ہے کہ جو بندہ صحابہ کو گالیاں دے، امام حسن امام حسین کو ایک استغفر اللہ نچلا پن ان کو دکھائے نا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی جو آسمانی کتابوں میں سے جو تورات ہے، جو بندہ یہ دعویٰ کرے کہ تورات یہ آسمانی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ کتاب نہیں ہے، حالانکہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، یہ جو ہمارے عقائد و نظریات ہیں، جو ایمان کی صفتیں ہیں، جو ہم نے شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں، جو بندہ ان چیزوں کا انکار کرے وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا کیسے وہ اس کو ماننے والا ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا ارشد ندیم جس نے اولمپکس کے اندر وہ گولڈ میڈل جیتا تھا، اور جب پاکستان میں واپس وہ ارشد ندیم آتا ہے، اس وقت یہ ڈاؤٹ تھا کہ یہ طارق جمیل اس کو ملنے جائے گا، ہر ایرے ویرے بندے سے ملنے میں یہ فخر محسوس کرتا ہے کہ میں فلاں بندے سے مل لوں۔ جب نواز شریف کی وہ فوت ہوئی تھی نا والدہ، اس وقت یہ بڑا آگے آگے تھا، جیسے پتہ نہیں اس کی ہی والدہ فوت ہوئی ہو، اس انداز میں یہ آگے آگے تھا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی بات آتی ہے تو اس بندے کا نام و نشان نہیں رہتا۔ اور ایک اور میں آپ کو بات بتاتا چلوں، اب تو دیوبندی حضرات جیسے مولانا منظور مینگل صاحب اور بھی کافی ان کے ابھی جو اکابرین میں سے بڑے ہیں، انہوں نے تو دعویٰ کر دیا ہے کہ یہ زندیق بندہ ہے، طارق جمیل جو ہے یہ زندیق ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی آسمانی کتاب تورات کو اس نے اس کا انکار کر دیا، پھر امام حسن امام حسین کی گستاخی کی، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نازیبہ قسم کے کلمات اس طارق ذلیل نے کہے تھے۔ تو اس محبت کو کہ جو چار بیانات کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بندہ ابھار دے، یہ اصل میں محبت نہیں ہے، در حقیقت یہ جو بندہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا درد رکھنے والا نہیں ہے، جو کہ بابا خادم حسین رضوی نے بھی فرمایا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو رضوی بھائی میرے یہ بیان دیکھ رہے ہیں، جو میں کلپ سن رہے ہیں، بابا خادم حسین رضوی صاحب نے بھی اس کی مٹی کس انداز میں پلیت کی تھی، تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں اس کی ہمدردیاں غیروں کے لیے بڑی زیادہ ہے، لیکن جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی بات آتی ہے تو پھر اس کو دیکھا ہے کہ یہ کس انداز میں اپنا گھٹیا پن یہ ظاہر کرتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ میری آخری بات یہ سماعت فرما لے، اپنے تو اپنے ہیں، اب دوسرے لوگ بھی اس سے متنفر ہو رہے ہیں، کس بات کے اوپر کہ لوگوں کو صرف اس انداز میں یہ واضح و نصیحت کرتا ہے، چار صلاحی بیانات کر دے، تو یہ اس طرح محبت کا دعویٰ نہیں چلے گا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت کا۔ آخری بات، ایک اعتراض آپ کے ذہن میں ضرور آئے گا، وہ آپ شاید کمنٹ سیشن میں کر بھی سکتے ہیں کہ لو جی ٹھیک ہے جو مولا طارق جمیل نہیں گئے، الیاس قادری صاحب بھی نہیں گئے، اگر مبارک ثانی کیس کا مسئلہ تھا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کا مسئلہ تھا، تو یہ بھی اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے یار بھی الیاس قادری صاحب کیوں نہیں گئے، کیا وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت نبوت کو جاننے والے نہیں تھے؟ اس میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ الیاس قادری صاحب جو ہے نا اس وقت دعوت اسلامی کے امیر، انہوں نے مدنی چینل کے اوپر، آپ کو میں بتاتا چلوں مدنی چینل کوئی چھوٹا موٹا چینل نہیں ہے، یہ ہے انٹرنیشنل چینل، 4-5 زبانوں میں یہ چینل چلتا ہے،
امیر اہل سنت نے لائیو مدنی مذاکرے میں یہ ارشاد فرمایا ہے. دیکھنا کوٹ تو کوٹ رہ گئی ہے. الحمدللہ ہمارے اہل سنت کے مفتی منیب الرحمان صاحب گئے ہیں, مظفر حسین شاہ صاحب گئے, اور بھی کافی شخصیات اہل سنت کے ہمارے الحمدللہ گئے ہیں جنہوں نے ہماری اہل سنت کی نمائندگی کی ہے اور دعوت اسلامی کی طرف سے بھی نمائندگی کا اظہار کیا, جیسے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب, مفتی اعظم پاکستان. تو امیر اہل سنت نے لائیو مدنی مذاکرے میں الحمدللہ یہ واضح اپنا موقف دیا ہے کہ قادیانی, مرزئی, احمدی گروپ یہ مرتد ہے, کافر ہے, اسلام سے خارج ہے. الحمدللہ عقیدہ ختم نبوت پہ لائیو بیانات امیر اہل سنت کے یہ آپ مدنی چینل یا یوٹیوب پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے اپنا موقف دیا ہے کہ جو لوگ ان کو اپنا بھائی سمجھے وہ بھی مرتد ہے. تو یہ ساری چیزیں الحمدللہ امیر اہل سنت نے اپنا موقف دیا ہے. افسوس اس بات کا ہے کہ امیر اہل سنت اپنا موقف دے چکے الحمدللہ. افسوس اس بات کا ہے کہ طارق امیر کم از کم اپنا موقف ہی دے دیتے کہ جو لوگوں کو صحابہ کرام کے درد و عشق کے قصے سنانے والا ہے, کاش کہ اپنے یہ موقف ہی دے دیتے. تو یہ غیروں کے حق میں یہ بڑا ہے آگے آگے, لیکن جب دین کی باری, مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی خاتم نبوت کی باری آتی ہے تو پھر یہ خاموش سناٹا چھا جاتا ہے. میں دعا گو اللہ تبارک و تعالی کہ پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب نے اس انداز کے اندر, جو ایک مصلحانہ انداز کے اندر اور مخلصانہ انداز کے اندر, دیکھیں نا کہ پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب ان کو واقع دین کا درد ہے. انہوں نے جو یہ طارق جمیل کے بارے میں گفتگو کی ہے وہ حقیقتاً 100% انہوں نے حق بات کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان جیسے جو لوگ ہیں ان کو عقل سلیم عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کا رستہ نصیب فرمائے. ہماری اس ویڈیو کو لائک, شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب فرما دے. آمین. وما علیہ الا البلاغ المبین.